My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. وارننگ: ناول کے تمام جملے حقوق مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ناول کے نام، ڈائیلاگ، سین یا کسی بھی حصے کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ویب سائٹ، کتب یا رسالے میں کاپی کرنا سخت ممنوع اور قانونی جرم ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں کاپی کرنے والے کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ کل جو کچھ بھی ہوا دیٹ واز لائک ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بیکاز یو آل نو کہ کبھی بھی جو جنگ ہوتی ہے نا وہ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی۔ جو نقصان ہوا ہے، ہمارا کتنا جانی نقصان ہوا ہے، لائک کتنے ہی لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، دے ور دا سول پیپل، انوسینٹ پیپل، اور ان کی جو تھی اس سارے سچویشن کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایکچولی یو نو وٹ کہ بہاول پور کی سائڈ پہ اور کشمیر کی جو سائڈ ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا، کشمیر تو ہمیشہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ بہاول پور میں بہت نقصان ہوا ہے، بہت جانی نقصان ہوا ہے۔ اینڈ اگر اسی طرح سے دیکھا جائے تو وار سے جو ہے نا کسی بھی کوئی ایک کنٹری کو فائدہ نہیں پہنچنا۔ جو جیتے گا یا جو ہارے گا، نقصان دونوں کو ہی ہونا ہے، جانی نقصان بھی ہونا ہے، فائنینشیل بھی ہونا ہے، لوگوں کا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے، کنٹریز جو ہیں وہ اکنامکلی جو ہیں ڈاؤن لیول پہ چلی جائیں گی، مطلب کسی نہ کسی طرح کوئی نقصان ہونا ہے۔ تو ایسا جن چیزوں کا جو ہے نا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بٹ آپ لوگ جو ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کی، ہمارے لوگوں کی، ہر ایک چیز کی جو ہے حفاظت کر کے رکھے، اور یہ جو کچھ بھی سچویشن یہ جلد از جلد ختم ہو، بیکاز یہ سچویشن جو ہے نا یہ پھر ایک دفعہ اگر یہ اسٹارٹ ہو جائے تو یہ اتنی جلدی سب کچھ ختم نہیں ہوتا، یہ پھر چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے اپنی کنٹری کے لیے دعا کریں، اور ایک جو چیز ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا آج کل آپ لوگوں نے کافی خیال رکھنا ہے، بیکاز اب جو ہے نا سائبر وار بھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی لنکس یا کوئی ڈاکیومنٹس اس طرح کسی بھی سورس سے، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے کوئی ایپ سے آپ کسی اکاؤنٹ سے ریسیو ہوتے ہیں، تو اس کو اوپن مت کریں، کیونکہ آپ کا موبائل، آپ کے اکاؤنٹس، آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا، وہ سب کچھ جو ہے آپ کا ہیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ایک اور چیز کہ کوئی بھی اگر آپ آرمی کی موومنٹ دیکھتے ہیں اپنے ایریاز میں، کوئی ٹینک، سولجر، ہیلی کاپٹر کچھ بھی دیکھتے ہیں، تو نہ اس کو آپ پکچر اس کی لیں، نہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں، اور سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی پوسٹ مت کریں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، اور اپنے جو ہے گھروں میں آپ لوگ سیف رہیں گے اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اینڈ کل جو میں نے پوسٹ لگائی اس پہ میں نے کچھ نہ ایسا میں نے کچھ بولا تھا، نہ کچھ اور، میں نے جسٹ آپ لوگوں سے دعا کرنے کا ہی کہا تھا، بٹ سم آف مائی انڈین ریڈرس، میں سب کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ ہر جگہ یہی مینشن کرتی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی۔ آئی نو میرے بہت اچھے انڈین ریڈرز بھی ہیں، جہاں پہ پاکستانی ہیں وہیں پہ انڈین بھی ہے، بیکاز جب آپ اپلوڈ کرتے ہو ویڈیوز تو جو ویوز ہوتے ہیں ان کا وہ سارا آپ کے پاس گراف آ رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس انڈیا سے بھی بہت ویورز ہیں اور سب بہت اچھے ہیں، بٹ کچھ ایسے تھے جن کے پہلے نہ مجھے کمنٹس ریسیو ہوئے تھے، نہ میں جانتی تھی، اور کل کی پوسٹ کے بعد وہ لوگ کہہ رہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، ہم نے کیا کیے وغیرہ، اینڈ بدتمیزی کرنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے کسی کنٹری کو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے کسی ایسے آ کے بولا نہیں کہ جی، میں نے کوئی پرائیویٹ یوں بات نہیں کی کہ انڈیا نے یہ کیا، پاکستان نے یہ کیا۔ میں نے جسٹ آپ لوگوں سے یہ کہا کہ دعا کریں آپ لوگ پاکستان کے لیے، اینڈ اوبویسلی ہر بندہ جو جس کنٹری میں رہتا ہے اس کو اس کنٹری سے پیار ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، انڈینس کو اپنے ملک سے پیار ہے، ہر کوئی اپنے ہی ملک کی فیور میں ہوتا ہے نا۔ تو میں بھی جو پاکستان کی فیور میں ہوں، میں نے بھی پاکستان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے، بٹ میں نے اس طرح سے کوئی اپنے کسی انڈین ریڈر کو میں نے ٹارگٹ نہیں کیا کہ جی آپ لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ لوگ ویسے کرتے ہیں۔ کل جو کچھ بھی ہوا میں نے اس پہ ایک جنرل بات کی تھی، جو کہ پاکستانیز کا کیسا ریئیکشن تھا اینڈ انڈینس کا کیسا ریئیکشن تھا، بٹ کچھ لوگوں نے جو تھا اس بات کو اپنے اوپر لیا جیسے میں انہیں کہہ رہی ہوں، اور میں نے کسی ایک
ریڈر کو ٹارگٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے ڈیٹیلز پڑھنی ہے, میں یہاں پہ ابھی نہیں بتا رہی تاکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ جائے, اور میری کوشش ہوگی کہ 1 آور سے کم کی ڈیوریشن رکھی جائے. ایپیسوڈ لانگ ہی ہوگی بٹ ڈیوریشن کم ہوگی تاکہ ایڈیٹنگ میں جو ہے نا زیادہ ٹائم نہ لگے. 1 آور سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ایڈیٹنگ میں بہت ٹائم لیتی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈیٹیلز پڑھنی ہے تو میری کمیونٹی پوسٹ لگی ہوئی ہے, وہاں سے جا کے پڑھ لیں. اینڈ کچھ لوگ جو کہ کسی کی بات کا غلط مطلب لیتے ہیں, بات پورے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں, چاہے جو بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور میرے لیے میرا ایک ریڈر بہت اہم ہے. میں اپنے سب ریڈرز کے دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں, اور چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے انڈیا کے کوئی ہوں, چاہے کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہو, میرے ریڈرز جو ہیں وہ میرے لیے اہم ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے بھی کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ اٹھ کے مجھے کہہ رہا ہے, چاہے کہیں سے بھی بلانگ کرتا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر سمجھے بغیر پڑھے جو ہے اس پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ پوسٹ بے شک پڑھنی ہے تو پڑھ لیں. اینڈ آپ لوگ جو ہیں بس دعائی ہم اب کر سکتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے, تو کثرت سے جو ہے دعا کریں, ٹھیک ہے. سو آج جو ہے قسط نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 ہے, اور یہ جو ہے عید سیلیبریشن کی ایپیسوڈ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہنری کے بھی سینس دیکھنے کو ملیں گے. ہنری کا 2 سینز ہے اس پارٹ میں. سو اس پارٹ میں جو ہے ٹوٹل 5 سینز ہیں, اینڈ نیکسٹ میں انشاءاللہ آئی گیس 7 ہوں گے یا 8 ہوں گے نیکسٹ جو پارٹ 2 ہوگا. ہر ایپیسوڈ کے میں نے 2 پارٹس بنائے ہیں, اور 2 پارٹس سے جو ہے ایپیسوڈس اپلوڈ ہوا کریں گے. تو یہ ہے قسط نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1, اور جو پارٹ نمبر 2 ہے اس کا وہ آج وینسڈے تو سیٹرڈے کو جو ہے اپلوڈ ہوگا, ٹھیک ہے. 2 ڈیز کے گیپ سے ایپیسوڈز آیا کریں گی. اب ڈیلے کیے بغیر جو ہے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. ابن آدم کا مقدر بنت ہوا کی تقدیر اسقلم رائنا شیخ قسط نمبر 2 پارٹ نمبر 1. آج اگلے دن کی صبح تھی. ہنری رات بھر سونے کے بعد اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا. اب اس کا بخار کافی حد تک کم ہو چکا تھا. وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے آنکھیں موند کر لیٹا ہوا تھا کہ اس کا موبائل بجا. ہنری اسمتھ اسپیکنگ. ہنری نے کال اٹھاتے کہا کہ سامنے والے کا فلک شگاف کہکا گونجا. ہنری یہ آواز سنتا چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھا. وہ اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں کی آواز پہچانتا تھا. ہائے ہنری اسمتھ. تباہی اسپیکنگ. تباہی نے شوخی سے کہا جبکہ اس بار ہنری نے کہکا لگایا. جانتا ہوں تمہیں اچھی طرح سے کامران اختر عرف تباہی. یہ بات سنتے مقابل کی تو جیسے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوئی تھیں. وہ اس کا اصلی نام کیسے جانتا تھا, لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ہنری اسمتھ اپنے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی خبر رکھتا ہے. بہت خوب ہنری اسمتھ, آئی ایم امپریسڈ. لیکن خیر, تم دشمنی نبھانا نہیں جانتے. تم صرف چنے بیچ سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا بہت جلد تم منہ کی کھاؤ گے. میرا اور کتنا ہی ڈیٹا ہیک کرو گے تم. یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی معمولی چیز ہوں. ایسے ہی تو نہیں میں نے اپنا نام تباہی رکھا. تباہی مغرور انداز میں اپنے ناخنوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے بولا. وہ بات دراصل یہ ہے کہ ایسے کاموں کے لیے خود منظر عام پر آنے اور اپنی اصلی پہچان ظاہر کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے ہوتا ہے, جو کہ صرف ہنری اسمتھ کے پاس ہی ہے. خیر, تم چلو اپنی چالیں, مجھے چالوں کو پلٹنا آتا ہے. آج ایک سرپرائز دیتے ہیں آپ کو. بائے. ہنری نے مقابل کو سکتے میں چھوڑتے کال کٹ کر دی اور پرسکون انداز میں مسکرایا. دوسری طرف تباہی نے اپنے دانتوں کو سختی سے پیسا, لیکن پریشانی کی لکیریں اس کے ماتھے پر واضح طور پر ابھر رہی تھیں. اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں مجھے ہنری اسمتھ اپنے قدموں میں چاہیے. جاؤ اور جو کرنا ہے جلدی کرو. تباہی نے فون اٹھاتے اب کی بار اپنے خاص بندے کو حکم دیا. وہ اس وقت لندن میں ہی موجود تھا. شاید ہنری کو برباد کرنے کی غرض سے آیا تھا. باس تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہنری اسمتھ کو نہیں, اپنے کسی محبوب کو اپنے قدموں میں لانا ہے. اس کا تو نام سنتے ہی سب کانپ جاتے ہیں. یا اللہ خیر کرنا. دوسری طرف تباہی کا وہ خاص بندہ اس کی بات سنتے دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا. آخر ہنری اسمتھ کا سامنا کرنا تھا, اتنا ڈر تو بنتا ہی تھا اس کا. ظفر ہاشمی اس وقت ہاشمی ولا کے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے اور اپنے دونوں بیٹوں کا انتظار کر رہے تھے. ان تینوں نے عید کی نماز پڑھنے اکٹھے جانا تھا, اور ان کے دونوں نواب زادے ابھی تک اپنے کمروں سے ہی نہیں نکلے تھے.
کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے ادھر ادھر کیوں چکر کاٹ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے۔ فضیلہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلتی انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بیگم میں نہیں تھکتا، دیکھو تو ذرا اس عمر میں بھی کتنا فٹ ہوں الحمدللہ، لیکن تمہارے وہ دونوں جوان جہاں بیٹے اتنے سست ہیں کہ نماز کا وقت نکلی جا رہا ہے اور دونوں کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہتا، لیکن دل تو کرتا ہے کسی دن دونوں کو مرغا بنا دوں۔ ظفر ہاشمی نے مصنوعی غصے سے کہا، جبکہ فضیلہ بیگم ہنس پڑیں۔ آپ بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ الگ بات ہے، مانتے نہیں، اور ابھی پورا 1.5 گھنٹہ پڑا نماز میں، ساتھ ہی تو مسجد ہے، آ جاتے ہیں دونوں، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضیلہ بیگم نے کہا تو ظفر ہاشمی نے انہیں آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ دل جوان ہونا چاہیے، عمر چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اچھی بات ہے ہر جگہ وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ فضیلہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی کہ دائم سیڑھیوں کے 2 سٹیپس چھوڑ کر پھلانگتے ہوئے آیا۔ بابا ابھی اتنا ٹائم پڑا، آپ نے صبح ہی صبح اٹھا کر تیار کروا دیا، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دائم نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی جمائی کو روکتے ہوئے کہا۔ وہ سفید رنگ کے کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ آنکھیں نیند سے لباب تھیں۔ میں چاہتا ہوں ہم لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں، اسی لیے جلدی اٹھایا، ظفر ہاشمی نے اسے بتایا۔ بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز ہی پڑھنی ہے، ضروری ہے کہ پہلی صف میں ہی کھڑے ہوں؟ دائم نے اب کی بار آنکھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے بابا کو یہی کہتی ہوں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ فضیلہ بیگم فوراً سے دائم کے قریب آتے اس کی حمایت میں بولیں۔ بس ہر ایسے معاملے میں تم دونوں ماں بیٹا ایک ہو جایا کرو، اور تم وضو نہیں کر کے آئے کیا؟ ابھی تک تمہاری آنکھیں پوری کھل ہی نہیں رہی ہیں۔ ظفر ہاشمی نے پہلے ان دونوں کو دیکھتے کہا، پھر نیند میں ڈوبے دائم سے سوال پوچھا۔ کر کے آیا ہوں بابا، بس ویسے ہی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، دائم نے منہ بناتے کہا۔ بابا یہ وضو بھی بند آنکھوں سے ہی کرتا ہے۔ آئدن سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بولا۔ فضیلہ بیگم اور ظفر ہاشمی کی تو نگاہیں اس پہ ٹھہر ہی گئیں۔ آج وہ معمول سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ نیوی بلو شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں کھیڑیاں پہنے اور سر پر نماز والی ٹوپی پہنے وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ایک پل کے اندر ہی دائم کی آنکھیں صرف کھلی نہیں بلکہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہت پیارے لگ رہے ہو بیٹا تم، فضیلہ بیگم اور ظفر ہاشمی نے اس کی تعریف کی، جس پر وہ مسکان سجاتے اپنا سر خم کر گیا۔ میری تعریف تو نہیں کی آپ دونوں نے، دائم نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ وہ میرے آگے ماما بابا کو کچھ دکھتا نہیں ہے نا، اسی لیے نہیں کی۔ آئدن نے اپنی قمیض کا کالر جھاڑتے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ ایسا نہیں ہے، میرا دائم تو ہے ہی شہزادہ، اور شہزادوں کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، فضیلہ بیگم نے کہا تو دائم کا تو جیسے 10 بوتل خون بڑھ گیا۔ وہ بچوں کی طرح فضیلہ بیگم کے گلے لگا اور خوشی سے جھوم اٹھا، جبکہ آئدن بھی یہ دیکھتا ہنس دیا۔ چلو اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ظفر ہاشمی انہیں اپنے ساتھ لے گئے، ساتھ ہی ساتھ فضیلہ بیگم کو ان کے آنے سے پہلے تیار ہو جانے کا کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ نسرین باجی آپ ہینڈسم لگ رہی ہیں، دائم نے جاتے ہوئے آئدن کے کان میں سرگوشی کی۔ آئدن نے اس کی کمر پر مکہ رسید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اس سے پہلے ہی دائم باہر بھاگ گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ لوگ گھر پہنچے تو اوپن کچن میں تیار کھڑی فضیلہ بیگم انہیں دیکھتی مسکرائیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ انہیں جانچتی نظروں سے دیکھنے لگیں، کیونکہ دائم منہ لٹکائے واپس آ رہا تھا اور ظفر ہاشمی کے چہرے سے غصہ صاف جھلک رہا تھا، اور آئدن بھی بار بار آنکھیں ٹیڑھی کرتے دائم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ فضیلہ بیگم ان کے پاس آتی بولی، اور ان کی بات پر دائم نے فوراً ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے جواب دیا۔ ماما وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، ہم تو دوسری صف میں جگہ ملی، بابا اسی بات پر ناراض ہے مجھ سے اور نسرین باجی، ماما میرا مطلب ہے بھائی سے۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر اس کے باپ اور بھائی کی آنکھوں نے اسے برے طریقے سے گھورا۔ اس بات پر تو میں کب کی ناراضی ختم کر چکا ہوں دائم، اصلی بات بتاؤ ذرا اپنی مما کو، ظفر ہاشمی نے کہا تو دائم نے تھوک نکلا۔ فضیلہ بیگم بھی حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس بات پر یوں ڈر ہے، جبکہ آئدن کا چہرہ اسے دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کرتے کرتے سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں نا دائم بتاؤ مما کو، آئدن نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بتائے گا، میں بتاتا ہوں، ناک کٹوا دی اس نالائق انسان نے میری سب کے سامنے۔ اس دفعہ تو لگتا ہے فزکس کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں بھی اڑے گا۔ امام صاحب نے دوسری بار جب اللہ اکبر کہا تو سب کھڑے ہوئے تھے، جبکہ یہ سب رکوع میں چلے گئے۔
ادھر کتنے ہی لوگوں نے بعد میں مجھے کہا کہ اتنے بڑے بچے کو عید کی نماز نہیں پڑھنی آتی۔ ظفر ہاشمی نے فضیلہ بیگم کو پوری بات بتائی تو آئدن نے کھانستے ہوئے اپنی ہنسی ضبط کی اور فضیلہ بیگم بھی اب دائم کو ویسی ہی نظروں سے گھورنے لگیں۔ ماما میں اکثر نماز پڑھتا ہوں لیکن عید کی نماز تو سال میں 2 بار ہی پڑھنی ہوتی ہے، ہو گئی غلطی، سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ دائم نے کان پکڑتے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کب سدھرو گے دائم؟ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے کیا؟ فضیلہ بیگم نے اسے ایک بار پھر جھاڑا۔ ماما میں کہہ تو رہا ہوں نا سوری، غلطی سے غلطی ہو گئی مجھ سے، کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا میں نے، عید کی نماز الگ ہوتی ہے تو اب میں کیا کروں؟ دائم نے ایک بار پھر معافی مانگی۔ عید کے بعد میں تمہیں خود دوبارہ سے سکھاؤں گا نماز ادا کرنے کا طریقہ، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ ظفر ہاشمی کے کہنے پر دائم نے انہیں یہ کہا کہ اس کو نماز پڑھنی آتی ہے، مگر وہ پھر بھی باضد تھے، جس پر دائم بھی مان گیا۔ ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آئیں آپ کی پکچرز دوں۔ دائم نے فضیلہ بیگم کو مکھن لگایا۔ چھوڑو مجھے، میں نے نہیں کھنچوانی، فضیلہ بیگم دور جاتے ہوئے بولیں۔ ماما آئیں نا پلیز، بات مان لیں میری۔ دائم کو معصومیت سے کہنے پر فضیلہ بیگم کو اس پر پیار آیا اور وہ تصویر بنانے کے لیے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ماما کوئی پوز تو کریں اچھا سا۔ دائم نے ان کی 3-4 تصویریں لینے کے بعد کہا، جس پر وہ کچھ سوچتی اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو جوڑتے اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ گئی۔ ماما آپ پوکی پوزز کیوں بنا رہی ہیں؟ دائم نے ان سے کہا، جبکہ فضیلہ بیگم تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی۔ یہ کیا عجیب و غریب الفاظ بولتے رہتے ہو تم؟ ماما آئی ایم اے جنزی اینڈ دس از ڈیلولو لینگویج، آپ نہیں سمجھیں گی، دائم نے شوخی مارتے ہوئے کہا۔ اب تم نے ایسے الفاظ بولے تو تمہیں مار مار کر جنزی کی جگہ چمپینزی بنا دینا ہے میں نے۔ فضیلہ بیگم نے اس کا کان کھینچا اور آئدن اسے دیکھتا پھر ہنسا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہہ رہا تھا کہ اور بولا مجھے نسرین باجی، اب آئی سمجھ؟ پھپھو مجھے ریڈ کلر نہیں پسند، میں نے یہ شرٹ نہیں پہنی۔ آہیہ اس وقت اپنے کمرے میں علمان کو عید کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سویرا کچھ دیر پہلے ہی علمان کے کپڑے آہیہ کو دے کر گئی تھی کہ وہ اسے تیار کر دے۔ آہیہ نے سویرا سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی اس کی رات والی حرکت کی وجہ سے، لیکن اچھے اخلاق اور اپنی بہترین تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کو عید مبارک ضرور بولا تھا، جس پر سویرا نے بھی اسے سرسری سا جواب دیا۔ ابھی وہ علمان کو کمرے میں تیار کر رہی تھی، لیکن علمان وہ شرٹ پہننے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ وہ لال رنگ کی تھی اور اسے لال رنگ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی ناک پھلاتا آہیہ کو نخرے دکھا رہا تھا اور آہیہ اس کی حرکتوں پر ہنس رہی تھی۔ علمان میرا بچہ صرف آج پہن لو، آئندہ سے کوئی ریڈ کلر کا ڈریس نہیں پہناؤں گی آپ کو۔ آہیہ نے اسے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ نو، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے یہ کلر نہیں پسند، پھر بھی آپ لے آئیں، علمان نے پھر سے ضدی انداز میں کہا اور اپنے دونوں بازوؤں کو باندھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ بیٹا میں نہیں لے کر آئی، یہ شرٹ آپ کی ماما لائی تھی، مجھے پتہ ہوتا کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ تو میں بتا دیتی، آہیہ نے پیار سے کہا۔ میری شاپنگ تو آپ کرتی ہیں پھپھو۔ علمان نے اس کی تصحیح کرنی چاہی کہ شاید آہیہ غلط بول گئی ہے۔ ہاں جی بچے میں ہی کرتی ہوں، پر اس بار میں بزی تھی تو آپ کی مما نے کر لی، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر دادا ابو سے عید ملنا، آہیہ نے اس کا گال چومتے کہا اور وہ بددلی سے رضامند ہو گیا۔ میں بہت اداس ہوں پھپھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا گوٹ آیا تھا اور اب باہر وہ انکل اسے کاٹ رہے ہیں، میں نے اس کے ساتھ کھیلا ہی نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے علمان کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ آج صبح ہی سویرا کے دیے ہوئے پیسوں سے چچا جی بہت مشکل سے ایک بکرا لے کر آئے تھے، جسے لاتے ہی تھوڑی دیر بعد کسائی کو بلایا گیا اور علمان کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے صرف چند منٹ ہی ملے تھے۔ ایسے روتے نہیں ہیں بچے، نیکسٹ عید پر ہم جلدی لے آئیں گے، ابھی آپ ایسے سیڈ مت ہو، آہیہ نے اس کے بال بناتے کہا۔ اوکے پھپھو، اب میں نہیں روتا، گڈ اینڈ بگ بوائے ہوں نا میں تو، علمان نے آنسو صاف کرتے کہا اور آہیہ اس کی بات سنتے ہر دکھ درد پریشانی بھولے کھلکھلا دی۔ آہیہ میں نے کچن میں گوشت رکھ دیا، علمان کو تیار کرنے کے بعد گوشت صاف کر کے اچھی سی کھانے کی چیزیں بنانا اور پھر برتن بھی دھو دینا۔ آج میں نے رات کو بسمہ اور اس کی فیملی کو ڈنر پر بلایا ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ علمان اور آہیہ باتیں کر رہے تھے کہ سویرا اندر داخل ہوتے آہیہ کو حکم دے گی، وہ تو اسے دیکھتی ہی رہے گی۔ کل رات کی اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے سویرا اس پر ابھی بھی اپنا حکم چلا رہی تھی۔
بھابھی علمان تو تیار ہو ہی گیا ہے، لیکن میں نے خود بھی ریڈی ہونا ہے، عید کا دن تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ میں کام سے انکار نہیں کر رہی، لیکن کم از کم آپ مدد تو ساتھ کروا ہی سکتی ہیں۔ آہیہ کی بات پر سویرا بیزار ہوتے منہ بنا گئی۔ میں نے 3 دن پہلے مینیکیور اور فیشیل کرایا ہے، اب کیا چولہے کے آگے کھڑے ہو کر حالت خراب کروں اپنی؟ سویرا بھڑک اٹھی۔ آہیہ نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ کل ہی وہ اسے تانے دے رہی تھی کہ وہ اور کیسر صاحب فضول خرچیاں کرتے ہیں، جبکہ سویرا خود پورے مہینے کا خرچہ اپنے عیش و عشرت میں لگا کر پھر گھر کا سارا سامان کیسر صاحب کی پینشن سے لاتی تھی۔ بھابھی، جیسے آپ نے عید کے لیے تیاریاں کی ہیں ویسے ہی آپ کی طرح تو نہیں، مگر اپنی استطاعت کے مطابق میں نے بھی کی ہے، اور مجھے ابھی تیار ہونا ہے اور اپنا یہ تہوار ہنسی خوشی منانا ہے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی، لہٰذا آپ کام شروع کریں، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ ظاہر ہے کچھ ہی گھنٹوں میں اتنا سارا کام میں اکیلے نہیں کر سکتی۔ آہیہ اپنی بات مکمل کرتی بیڈ پر پڑا اپنا عید کا جوڑا اٹھاتی واش روم میں گھس گئی، اور سویرا جھبڑے بھینچتے رہ گئی۔ دیکھ لوں گی تمہیں تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ آنے دو بسمہ کو، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی انتظام کرواتی ہوں تمہارا۔ دیکھو اب ذرا تم۔ سویرا غصے سے فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ علمان اپنی ماں کو غصے میں دیکھتا سہم گیا اور اٹھ کر آہستگی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محراب اس وقت لاؤنج میں اپنے والدین، بہن بہنوئی اور بھانجا بھانجی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب لوگ رات کو ہی پاکستان پہنچے تھے۔ زنیرہ کے دونوں بچے ماہین اور آریان محراب کی گود میں بیٹھے اپنے ماموں سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہر سو خوشیوں کا بسیرا تھا۔ آج کافی عرصے کے بعد وہ سب یوں اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، اور سب کی خوشیوں کا اندازہ ان کی باتوں، مسکراہٹوں اور پیار سے لگایا جا سکتا تھا۔ عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور پیار و محبت بانٹتے ہیں۔ عید ہی تو وہ تحفہ ہے جو دلوں کو ایک کرتا ہے، ہمیں ہمارے کئی پیاروں سے ملاتا ہے، ورنہ آج کل کی مصروف زندگی میں اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جب کبھی بھی انسان اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں صرف یہی دعا ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خاندان اور اپنوں کی اہمیت کوئی ان سے پوچھے جن کے رشتے ان سے دور ہیں، بہت دور۔ وہ لوگ ترس جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، وہ ایک ایک لمحہ اپنے رشتوں کے لیے تڑپتے ہوئے گزارتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جن کو یہ خوبصورت پل، پیار، محبت اور رشتے میسر ہیں وہ ناقدری کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سب کچھ ان سے چھین لیا جاتا ہے تو پچھتاتے ہیں، مگر افسوس تب صرف انسان کے پاس لفظ کاش ہی بچتا ہے، اور کیا کاش سے زیادہ کوئی لفظ تکلیف دے سکتا؟ ہاں سعد، پہنچ گئے تم؟ تباہی نے اپنے اس خاص بندے کو کال کرتے پوچھا جس کو اس نے ہنری کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ سعد ابھی بھی ہنری کے گھر سے تھوڑا دور ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کو اتنا خوف کبھی تباہی کے سامنے محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا ہنری کا سامنا کرنے میں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ جی باس، پہنچ گیا ہوں، سعد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ مت سعد، تمہیں میں نے ٹریننگ دی ہے۔ یہ ہنری تو آج کل کا لڑکا ہے، اور آیا بڑا میرے ارادوں کو ناکام بنانے والا۔ اب وقت آ گیا ہے اسے منہ توڑ جواب دینے کا۔ جاؤ، اور آتے ہوئے ہنری ساتھ نہ ہوا تو تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے تم۔ تباہی پہلے تو آرام سے مگر آخر میں سختی سے گویا ہوا تھا۔ جی باس، جیسا آپ کا حکم، سعد نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ شاباش، جاؤ اب، تباہی اسے کہتا شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا گیا۔ سعد پیچھے کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہنری کے گھر کی سمت بڑھنے لگا۔ گھر اندر کی طرح باہر سے بھی سیاہ رنگ کا ہی تھا۔ سعد چہرے پر ماسک لگائے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ مزید جائزہ لینے کے لیے رکا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر بھاری ہاتھ رکھا۔ اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ وہ ہمت کرتے پیچھے مڑا کہ اس کو ایک سیاہ رنگ کے یونیفارم میں ملبوس گارڈ کھڑا نظر آیا۔ اس نے یک دم سکھ کا سانس لیا۔ ہو آر یو؟ تم کون ہو؟ گارڈ نے اس سے سوال کیا۔ سعد چند لمحے کے لیے رکا اور پھر پوری قوت سے گارڈ کو دھکا دیتا گھر کی جانب دوڑ گیا۔ گارڈ نیچے گرتا اپنی جیب سے گن نکال گیا اور اس کو شوٹ کرنے سے پہلے کسی نے سعد کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ ہیلو، ہنری نے سعد کو پکڑتے ہوئے بے حد آرام سے کہا۔ اس کو دیکھتے تو سعد سب کچھ بھول گیا۔
کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ ہنری کی بے حد نرم مزاجی نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ولیم کم ہیئر، ولیم یہاں آؤ۔ ہنری نے اپنے اسی گارڈ کو اپنے پاس بلایا جس کو سعد نے دھکا دیا تھا۔ یس سر، جی سر۔ ولیم ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہنری سے استفسار کرنے لگا۔ برنگ دا سورڈ فرام مائی لیونگ روم، میرے لیونگ روم سے تلوار لے کر آؤ۔ ہنری کی بات پر ولیم اس کے حکم کی تعمیل کرتا لیونگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سعد یہ بات سنتا ٹھٹکا، مگر اپنے چہرے پر جھوٹی شیطانی مسکراہٹ سجا گیا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ ایسا ممکن نہیں، دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ سعد نے اسے دھمکی لگائی۔ ارے میں تو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا ہوں، تمہیں 21 تلواروں کی سلامی دے کر ہی روانہ کروں گا، ہنری نے پھر بے حد نرمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سعد نے تفتیش کی۔ صبر کرو، ابھی بتاتا ہوں۔ ہنری اسے ایک بار پھر پریشانی میں ڈال رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں اور زبان الگ الگ داستان سنا رہی تھیں۔ اتنے میں ہی ولیم تلوار لے کر حاضر ہوا اور ہنری کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری تلوار پکڑتے اسے سعد کی گردن کے قریب لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سعد نے لرزتی ہوئی زبان کے ساتھ پوچھا کہ اگلے ہی لمحے ہنری اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتا اس کا دایاں ہاتھ تن سے جدا کر گیا۔ اس کی فلک شگاف چیخ گونجی، وہ چیخ ہی رہا تھا کہ ہنری اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ گیا۔ انہی ہاتھوں سے تم نے میرے گارڈ کو دھکا دیا اور مجھے پکڑنے کے لیے آئے، اب یہی ہاتھ تمہارے باس کو بھیجوں گا تحفے میں، بلکہ فکر نہ کرو، ساتھ ہی خون آلود تلوار بھی بھیجوں گا۔ ہنری کا لہجہ اب سرد اور سخت ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا آج ایک سرپرائز دوں گا تمہارے باس کو، اب یہ دونوں چیزیں میری طرف سے تحفہ ہے اس کے لیے، اسے کہنا قبول کر لے، اور فکر نہ کرو یار، گارڈز بھی بھیجوں گا ساتھ، ایک نہیں پورے 21۔ ہنری کہتے ہی زور سے ہنسا اور سعد درد سے چیختا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنے باس سے کہنا ہنری اسمتھ چنے نہیں بیچتا، بلکہ ناک کو چنے چبواتا ہے، یہ بات اسے تحفہ دے کر ہمیشہ یاد آئے گی۔ ہنری ہنستے ہوئے کہتا ہی پیچھے مڑ گیا اور اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اسے بائے کر گیا، اور جاتے ہوئے گارڈز کو سعد کو اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اور تلوار کو لے کر جانے کا حکم دے گیا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج جو ہے ایپیسوڈ سینس تو خیر اتنے ہی تھے، 5-6 ہی تھے لاسٹ میں بھی، بٹ آج سینس چھوٹے تھے تو اس وجہ سے ایپیسوڈ شارٹ تھی، بٹ میں نے جو ہے نا نیکسٹ سین میں، کیونکہ ایک سین جو تھا اس میں 12 سینس تھے آئی گیس ٹوٹل اس ایپیسوڈ کے، تو میں نے پہلے سوچا پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں 6 سینس دے دوں گی، بٹ جو نیکسٹ سین ہے اس کا کافی نا ریلیٹ ہے، وہ 2 سینز ہیں ایک کریکٹر کے، جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں جو ہے نا مطلب ایک ہی پارٹ میں اس کو کور کروں، تو وہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ میں آئے گا، اور وہ جو سین ہے وہ اس کا زرلش کا سین ہے، جو ڈاکٹر زرلش ہے نا اس کا سین ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو پارٹ 2 ہے اس کا ایپیسوڈ 2 کا اس میں آئے گا، تو آپ لوگ جو ہے پھر اس کے لیے ویٹ کریں۔ ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 2 جو ہے وہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی کل رات کو جو ہے نا وہ، کیونکہ میں رات کو جاگی ہوئی تھی تب، اور جب وہ آئی نیوز سارا کچھ جو یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر نیند نہیں آئی، نیند بھی نہیں پوری ہوئی، اور بس پھر ایسے ہی آج کا پورا دن جو ہے نا بورنگ سا گزرا ہے، بیکاز ایک آپ کو ہوتا ہی ہے نا، آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اور پھر جو ہے آپ کو افسوس ہوتا ہی ہے۔ سو دیٹس وائی آج میں اتنا ہی لکھ پائی کمپلیٹ، خیر لکھا تو میں نے پرسوں رات سے لکھنا شروع کیا تھا، آج اس کو بس فائنل ٹچز دینے تھے تو وہ دیے، اور آپ لوگوں کو جو ہے ایپیسوڈ دے دی۔ اب نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لانگ ایپیسوڈ ہوگی جو پارٹ 2 ہوگا۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص کر اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور امن و سلامتی کی دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ملتے ہیں ہم سیٹرڈے کو ہم پارٹ 2 میں۔